بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند نے طلباء کے داخلے سے متعلق ضوابط کو سخت کیا۔ داخلے کے وقت طلباء کو کم از کم 2 ID جمع کرانا ضروری۔ تفصیلات کے مطابق ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر عالمی شہرت یافتہ عظیم اور ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے عید الفطر کے بعد ادارے میں داخل ہونے والے جدید طلباء کے لیے شناخت اور رہائشی تصدیق نامہ سے متعلق قوانین کو سخت کر دیا گیا ہے۔ ادارے کی طرف سے جاری ایک ضروری اعلان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ طلباء اپنی کم از کم 2 ID ادارے میں جمع کروائیں، بصورت دیگر طلباء کا داخلہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ ناظم تعلیمات مولانا حسین احمد ہردواری کی طرف سے جاری اعلان میں کہا گیا ہے کہ 1445 ہجری میں منتخب ہونے والے جدید طلباء کے لیے ضروری اعلان۔ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہونے والے تمام جدید منتخب طلباء کے لیے مندرجہ ذیل دستاویزات میں سے کم از کم 2 دستاویزوں کی ڈبل فوٹو کاپی دفتر تعلیمات میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر فارم داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ برتھ سرٹیفکیٹ، راشن کارڈ، شناختی کارڈ برائے ووٹ، رہائشی سرٹیفکیٹ، اپنا اور اپنے والد کا آدھار کارڈ، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، ان دستاویزات میں سے اپنے آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی کو پیش کرنا لازم ہوگا۔ اصل کاپی دیکھنے کے لیے طلب کی جا سکتی ہے، اس لیے اصل کاپی ضرور ہمراہ لائیں۔ اس میں مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہر داخل شدہ جدید طالب علم کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے سرپرست کا ضمانت نامہ اور سرپرست نامہ ہمراہ لے کر آئے اور فارم داخلہ کے ساتھ منسلک کرے۔ سرحدی علاقوں یعنی جموں و کشمیر، ویسٹ بنگال، منی پور، تریپورہ، آسام وغیرہ اور ان کے اطراف کے منتخب جدید طلباء وطنی تصدیق نامہ بھی ضرور ہمراہ لائیں۔ اس کے بغیر داخلہ کی کارروائی آگے نہیں بڑھے گی۔ اعلان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ کی جمع کردہ ID کو سرکاری محکمہ LIU کے ذریعے جانچ کرایا جائے گا۔ جعلی ثابت ہونے پر دارالعلوم دیوبند سے اخراج ہو جائے گا، نیز سرکاری کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ امتحان کی کارروائی 2 شوال سے شروع ہوگی۔ اس سلسلہ میں ناظم تعلیمات مولانا حسین احمد ہردواری نے بتایا کہ موقوف علیہ میں کامیاب طلباء کو آگے کی داخلہ کارروائی میں شریک ہونے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ برائے عربی اول ما لا بد من، برائے دوم عربی شرح میت عامل، برائے سوم عربی ہدایت النحو، چہارم و حفظ عربی کے لیے قدوری اور ترجمہ قرآن، پنجم کے لیے ترجمہ قرآن مع دروس البلاغہ، ششم کے لیے ہدایہ اول، ہفتم کے لیے ہدایہ ثانی اور دور حدیث شریف کے لیے شرح عقائد مع نخبۃ الفکر کا امتحان موقوف علیہ ہوگا۔ دیوبند کی خانقاہ مدنی روح رمضان سے جشن عبادت تک۔ قطب عالم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ شب زندہ گزار اور احسان و سلوک میں عظیم مقام پر فائز شخصیت کے حامل تھے۔ آپ نے محبت انوار روحی مدینہ منورہ میں مرشد العلماء حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اور پھر قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ کے چشمہ صافی سے سیراب ہو کر مقامات احسان و سلوک میں ممتاز حیثیت حاصل کی تھی، اور پھر سلٹ، ٹانڈا اور دیوبند میں تشنگان علوم معرفت کے پروانوں پر اسے انڈیل دیا۔ جہالت اور ناخواندگی سے متاثر بنگال اور آسام میں ایسا چراغ ہدایت روشن کیا کہ وہاں مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ جگہ جگہ علم و ہدایت کے دیوانے پیدا ہوئے اور جہالت و بدعت کی یہ تاریک بستیاں خود مینارہ ہدایت بن گئیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی اسی چشمہ فیض کو، جسے خانقاہ مدنی کے نام سے فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمہ اللہ نے دیوبند میں جاری رکھا، وہ آج ان کے جانشین پیر طریقت حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند کی سرپرستی میں روحانیت کی تعمیر اور انسانیت سازی کی درسگاہ بن گئی ہے۔ خانقاہ مدنی سے بیت و ارشاد حاصل کرنے والے اگرچہ ملک و بیرون پھیلے ہوئے ہیں اور موقع بموقع وہ رجوع بھی کرتے ہیں، لیکن آب زلال سے پیاسوں کو تشفی نہیں ہوتی، اس لیے جوق در جوق جہاں پہنچ کر جشن عبادت میں شرکت کے لیے دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید میں اپنے شیخ کے ساتھ قیام کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ 1999 عیسوی سے مسجد رشید میں خانقاہ مدنی باضابطہ جاری ہے۔
جہاں شیخ طریقت فدائے حضرت ملت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کبھی جلوہ افروز ہوتے تھے، آج ان کی جانشین کی سرپرستی میں تزکیہ نفس اور حصول کے لیے ملک اور بیرون ملک سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ یہاں ہر سال معتقدین اور متوسلین آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، جبکہ نفلی اعتکاف کرنے والوں کی بھی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ ان تمام مہمانوں کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام خود حضرت کے صاحبزادے مولانا حسین مدنی فرماتے ہیں۔ اس کے لیے 70 رضاکار اور دیگر خدام ہمہ وقت خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ افطار میں 1500 افراد کا انتظام ہوتا ہے، جبکہ کھانا عام طور سے 1000 افراد کا بنتا ہے۔ مہرولی کی منہدم شدہ مسجد میں عید کی نماز کی اجازت دینے سے انکار۔ تفصیلات کے مطابق دہلی ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس منموہن کی قیادت والی بینچ نے مہرولی کی منہدم شدہ 600 سالہ پرانی اخوند جی مسجد میں رمضان اور عید کے موقع پر نماز پڑھنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جب ایک رکنی بینچ نے 1 ماہ قبل کوئی راحت نہیں دی تو ڈویژن بینچ فی الحال کوئی عبوری حکم جاری نہیں کر سکتی۔ درخواست مدرسہ بحر العلوم و قبرستان کی انتظامیہ کمیٹی نے دائر کی تھی۔ درخواست میں کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، عید آنے والی ہے، اس لیے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ عرضی ایک رکنی بینچ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کی گئی تھی، جس میں جسٹس پشپندر کی ایک رکنی بینچ نے شب برات کے موقع پر نماز پڑھنے اور قبرستان جانے کی بلا روک ٹوک اجازت دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ مسجد فی الحال DDA کے قبضے میں ہے اور اس معاملے سے متعلق اہم مقدمہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اس معاملے کی سماعت 7 مئی کو ہائی کورٹ میں ہونے والی ہے۔ ایسی صورتحال میں اس درخواست پر کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے کی سماعت کے دوران 2 فروری کو عدالت نے DDA سے پوچھا تھا کہ کیا اس نے مہرولی میں 600 سالہ پرانی اخوند جی مسجد کو منہدم کرنے سے پہلے کوئی قانونی نوٹس جاری کیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران DDA کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل سنجے کٹیال نے کہا تھا کہ مذہبی کمیٹی نے 4 جنوری کو مسجد کو منہدم کرنے کی سفارش کی تھی۔ اس سفارش کی بنیاد پر مسجد کو مسمار کر دیا گیا۔ کٹیال نے کہا تھا کہ 4 جنوری سے پہلے مذہبی کمیٹی نے دہلی وقف بورڈ کے CEO کو اس معاملے پر اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا تھا۔ اس پر شمس خواجہ نے کہا کہ مذہبی کمیٹی کو مسجد شہید کرنے کا حکم دینے کا کوئی حق نہیں۔ تب عدالت نے DDA سے کہا کہ وہ بتائیں کہ کیا مسجد کو گرانے سے پہلے کوئی جائز نوٹس جاری کیا گیا تھا یا نہیں۔ بعض کڑیاں افغانستان میں داعش کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے نائب برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے کابل میں مقیم سفیروں اور سفارتکاروں کے ساتھ افطار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے اور کچھ دیگر ممالک نے افغانستان میں داعش کے لیے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ ان کے مطابق داعش نہ صرف افغانستان کا بلکہ انسانیت، خطے اور دنیا کا بھی دشمن ہے، اور امارت اسلامیہ نے افغانستان میں اس گروہ کو دبا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی اس کی طاقت کے لیے لابنگ نہیں کرنی چاہیے۔ نیلا باغ رہائشی منصوبہ، کابل میں 1400 اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کا افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے اعلیٰ حکام نے کابل کے علاقے دارالامان میں نیلا باغ رہائشی پروجیکٹ میں 1400 نئے اپارٹمنٹس کی تعمیر کا افتتاح کر دیا۔ یہ اپارٹمنٹس چین کے تعاون سے 56 بلاکس میں بنائے جا رہے ہیں۔ اس منصوبے کا سنگ بنیاد گزشتہ روز امارت اسلامیہ کے نائب وزرائے اعظم ملا عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی، مختلف اعلیٰ حکام، افغانستان میں چین کے سفیر اور چینی کمپنی MCC 19 کے حکام کی موجودگی میں رکھا گیا ہے۔ امارت اسلامیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے پر تقریباً $71 ملین لاگت آئے گی اور یہ کام وزارت ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی نگرانی میں 3 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے پہلے حصے کو شروع کرنے کا معاہدہ ستمبر 2020 میں وزارت شہری ترقی اور MCC 19 کمپنی کے درمیان ہوا تھا۔ تاہم افغانستان میں سیاسی اور سیکورٹی مسائل کی وجہ سے اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ حکام کے مطابق ملک بھر میں 10,000 مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں کابل میں، اس کے بعد قندھار، ہرات، مزار شریف اور جلال آباد میں اس قسم کے اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد کابل کے نئے شہر میں مزید مکانات بنائے جائیں گے جو سرکاری ملازمین اور غریب عوام کو طویل مدتی قسطوں میں دیے جائیں گے۔
امارت اسلامیہ کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر نے اس منصوبے کے آغاز کو ملک کی ترقی میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا اور کہا کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو افغانستان میں صنعت، زراعت، بجلی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ ملا برادر نے چینی حکومت اور سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں جو کابل اور بیجنگ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو وسعت اور مضبوط کریں گے۔ انہوں نے چینی حکومت سے بھی کہا کہ علاقائی رابطوں جیسے اہم مسائل میں ایک اچھے پڑوسی کے طور پر افغانستان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ انہوں نے اس کو افغانستان میں سب سے بڑا رہائشی تعمیراتی منصوبہ قرار دیا جو سابق سوویت یونین کی مدد سے کابل کے علاقے مکرویان رہائشی منصوبے کے بعد بڑا رہائشی منصوبہ ہے۔ حکام کے مطابق یہ گھر سرکاری ملازمین اور ایسے لوگوں کو طویل مدتی اقساط میں دیے جائیں گے جو مکان خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کابل پولیس کی شہریوں سے درخواست۔ تفصیلات کے مطابق کابل پولیس نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ عید کے شب و روز میں ہوائی فائرنگ، پٹاخے، پستول اور اس جیسی دیگر اشیاء کی خریداری، منتقلی اور استعمال سے سختی سے گریز کریں۔ پولیس کے ترجمان خالد زدران نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان بنیادی اور متنازع نکات پر اتفاق۔ تفصیلات کے مطابق قاہرہ میں مصر اور قطر کے ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے مصر کی القاہرہ نیوز چینل کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں غزہ جنگ بندی سے متعلق حماس اور اسرائیل کے درمیان بنیادی اور متنازع نکات پر اتفاق ہوا ہے، تاہم جن بنیادی متنازع نکات پر اتفاق ہوا اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ معاہدے کے بنیادی نکات پر اتفاق کے بعد قطر اور حماس کے وفود واپس روانہ ہو گئے ہیں اور توقع ہے کہ معاہدے کی شرائط کو حتمی شکل دینے کے لیے 2 دن کے اندر واپس آ جائیں گے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے وفد کچھ گھنٹوں بعد روانہ ہوں گے اور اگلے 48 گھنٹوں میں مشاورت جاری رہنے کی توقع ہے۔ اسرائیل اور حماس نے 6 ماہ سے جاری جنگ میں ممکنہ جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کے نئے دور کے لیے اتوار کو اپنے نمائندے مصر بھیجنے کی تصدیق کی تھی، جبکہ ہفتے کو امریکی CIA کے ڈائریکٹر پہلے ہی مصر میں موجود ہیں۔ حماس کی جانب سے مذاکرات میں اہم پیش رفت پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا اور قاہرہ مذاکرات کے فریقین میں سے کسی نے بھی القاہرہ TV کی رپورٹ کی تصدیق نہیں کی ہے۔ یاد رہے کہ حماس نے اتوار کو مذاکرات میں اپنے مطالبات کا اعادہ کیا، جس میں مستقل جنگ بندی، غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلاء، بے گھر ہونے والوں کی واپسی اور غزہ میں قید اسرائیلی یرغمالیوں کے لیے فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل عالمی برادری کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور نہ ہی حماس کی انتہا پسندانہ مطالبات کو منظور کرے گا۔ قطر، امریکہ اور مصر تقریباً 6 ماہ سے جاری جنگ کے دوران اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں جنگ بندی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل میں حماس کے مجاہدین کی جانب سے سرحد پار اسرائیلی کمیونٹیز پر حملے سے تازہ جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ان حملوں میں 1200 افراد ہلاک اور 250 سے زائد کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ غزہ میں وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت میں 33,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے والی حماس اور اسرائیلی حکام میں مذاکرات کے لیے قطر اور مصر ثالثی کر رہے ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی طور پر کی گئی اپیلوں کو اسرائیل نے مسترد کیا، جبکہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس حوالے سے قراردادوں کو بھی ویٹو کیا تھا۔ حرم شریف میں ختم قرآن کے بعد دعا کے دوران رقت آمیز مناظر۔ تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک کی 29ویں شب خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 لاکھ سے زائد مسلمان جمع ہوئے۔ انہوں نے عشاء کی نماز اور نماز تراویح ادا کی۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق مسجد حرام میں موجود مسلمانوں نے اس وقت ہونے والے ختم قرآن کی تلاوت بھی سنی۔ لوگ دن کے آغاز سے ہی مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سعودی عرب اور دوسرے مسلمان ملکوں کے لیے شر سے حفاظت اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی سلامتی کے لیے دعا کی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیلی ظلم و جارحیت سے نجات اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعا مانگی گئی۔
اس دوران رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب پر مسجد حرام کا تہخانہ، چھت اور اطراف کی سڑکیں نمازیوں سے بھر گئی تھیں۔ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی ہوٹلوں کی راہداریاں اور سڑکوں پر نمازیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ شام عید کا چاند نظر نہیں آیا، اس لیے سعودی عرب میں رمضان المبارک 30 روز کا ہوا اور انشاءاللہ عید الفطر کل 10 اپریل کو ہوگی۔